اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی اور لاڈلی شہزادی کا اسم گرامی فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ ان دو کے علاوہ مزید القابات بھی ہیں، جیسے طاہرہ، مطہرہ، زاکیہ، راضیہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام محمد ہے۔ فاطمہ فتمن سے ہے، جس کا معنی ہے روکنا اور چھڑانا۔ فاطمہ کا معنی ہوا روکنے والی، چھڑانے والی۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نام حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاطمہ ہے، چھڑانے والی، آتش جہنم سے نجات دینے والی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کا لقب زہرا ہے۔ زہرا کا معنی کلی۔ آپ جنت کی کلی تھیں، حتیٰ کہ آپ کو کبھی حیض نہیں آیا۔ آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے۔ آپ کا لقب بطول بھی ہے۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، کٹ جانا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، اس لیے بطول لقب ہوا۔ حضرت عبداللہ محمد بن سعد بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت نبی اکرم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان دنوں ہوئی جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ کا نسب والد محترم کی طرف سے فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی ہے۔ والدہ محترمہ کی طرف سے فاطمہ بنت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی ہے۔ شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک نے اپنی والدہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی، یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گھٹا کو چھپا دے۔ چہرے کی سفیدی سرخی مائل تھی، ان کے بال بہت سیاہ تھے، سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہوئی۔ اس مکان میں اگرچہ شہزادی کونین کی دیگر بہنوں کی بھی ولادت ہوئی، لیکن عظمت زہرا کی وجہ سے یہ مولد فاطمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں اسے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تاکہ اسی ماحول میں ان کی پرورش ہو، فصیح عربی زبان سیکھیں اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو آپ بھی اسے دودھ پلانے کے لیے دائی کے حوالے کر دیتی، لیکن جب دو عالم کے تاجدار کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو انہیں کسی دائی کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے بابرکت دودھ سے ان کی پرورش فرمائی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا بچپن اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے زیر سایہ گزرا، اور جب بعثت کے 10ویں برس ماں کی آغوش سے جدا ہوئی تو ان کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف نبی اکرم کا سایہ رحمت تھا۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں بڑے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب والد ماجد کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتی، کبھی اپنے ابا جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی تو کبھی شیب ابی طالب میں ہوش ربا حالات کا صبر و استقلال سے سامنا کرتی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ اس کی شکایت لے کر اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ۔ خاتون جنت ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے باغ رسالت کی مہکتی کلی حضرت فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور حضرت زہرا سے کہا جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مار کر صدمہ پہنچایا ہے تم بھی اسے مارو۔ سیدہ زہرا نے اس لعین کو تھپڑ مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا نے واپس آ کر خبر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا کر یوں دعا فرمائی اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا نبی کریم کی اس دعا کی برکت سے ہے۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی تھی۔ رمضان سن 10 نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 برس کی عمر میں وصال فرما گئیں۔ مقام حجون قبرستان جنت المعلا میں مدفون ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد کیا۔ کفار کے ظلم و ستم میں آئے دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت فرما دی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مقیم ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 500 درہم اور 2 یا 3 اونٹ دینے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ یہ ضرورت کی چیزیں خرید کر مکہ سے ان کے اہل خانہ کو مدینہ لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تعمیل حکم کے ساتھ رہنمائی کے لیے عبداللہ بن عریقت کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ یوں حضرت فاطمہ زہرا، حضرت ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا اور حضرت ابو بکر صدیق کے اہل خانہ حضرت عبداللہ کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ شہنشاہ کونین کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے ہجرت کے ارادے سے نکلی تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے انہیں اونٹ پر سوار کروا دیا۔ دشمن حویرث بن نقیز نے نیزے سے ڈرایا تو اس کے صدمے سے یہ مقدس شہزادیاں زمین پر تشریف لے آئیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو دشمن اسلام حویرث بن نقیز بھاگنے کے ارادے سے نکلا لیکن حضرت علی کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر خیر چل نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تمام معززین نے پیغام نکاح عرض کیا اور آپ نے انکار کرتے ہوئے یہی فرمایا یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، لیکن حضرت علی نے پیغام نکاح عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے غربت کے سبب ایسا نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم علی کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول کا معاملہ ذکر کریں؟ اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا اے ابو بکر اللہ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ مسجد نبوی سے نکل کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلاش میں ان کی مسجد جا پہنچے لیکن انہیں وہاں نہ پایا۔ پھر جب پتہ چلا کہ آپ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں تو یہ تینوں صحابے ان کی جانب چل دیے۔ حضرت علی نے ان سب کو دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول کے لیے پیغام نکاح دیا لیکن انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں اور حضور اکرم کے رشتہ دار بھی ہیں تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملہ آپ کے لیے روکا ہوا ہے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت علی کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا اے ابو بکر آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے
جو رکا ہوا تھا اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم مجھے شہزادی رسول پسند ہیں اور ایسے رشتے کے لیے میرے جیسا اور کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے علی ایسا نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ ان سے گفتگو کے بعد حضرت علی نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے۔ گھر جا کر اونٹ باندھا اور جوتے پہن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کون؟ ان کے جواب دینے سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں اس تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں۔ اللہ کی قسم جب تک انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اونٹ میں ہو گئی ہوں وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا، بیٹھو۔ آپ حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کوریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے میں حیا کر رہے ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی فاطمہ بنت اسد سے لیا۔ میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت و احسان فرمایا۔ اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی اور اس شرک سے بچایا جس میں میرے والدین مبتلا تھے۔ یا رسول اللہ آپ ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر اور بیوی ہو جس میں چین حاصل کروں۔ یہی غرض لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا آپ اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا کا عقد نکاح میرے ساتھ کرنا پسند فرمائیں گے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے نکاح کا پیغام دیا تو نبی اکرم نے اپنی لاڈلی شہزادی سے فرمایا، علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی سے فرما دیا۔ شہنشاہ کونین کی دختر ناز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 مثقال چاندی یعنی 150 تولہ تھا۔ یہ جو مشہور ہے کہ آپ کا مہر 19 مثقال سونا تھا، اس سے مراد مہر معجل ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیرہ آپ کو دی جو 19 مثقال سونے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر نبی کریم نے مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا، ان دراہیم کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، مجھے نبی پاک نے 63 درہم عطا فرمائے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، کھجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا تکیہ، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں حضرت سلمان اور حضرت بلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور حضرت علی کو اپنے دائیں اور حضرت فاطمہ کو اپنے بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا۔ پھر دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے سپرد کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے علی میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ اشہب نامی اونٹ پر سوار ہوئیں جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر میں اتارا گیا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ
جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی جب تم میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ ان دونوں مبارک ہستیوں نے اپنی لذات کے بستر کو چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات قیام میں تو دن روزے کی حالت میں بسر ہوتا، حتیٰ کہ 3 روز اسی طرح گزر گئے۔ چوتھے دن حضرت جبریل نبی اکرم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، علی اور فاطمہ نے 3 دن سے نیند اور بستر کو ترک کر رکھا ہے اور عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ارشاد فرماؤ کہ اللہ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے اور یہ کہ تم دونوں بروز قیامت گنہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ صبح انتہائی ٹھنڈی اور شدید سردی تھی۔ میں اور فاطمہ ایک ہی چادر میں محو آرام تھے۔ جب ہم نے نبی اکرم کی مبارک آواز سنی تو جلدی سے کھڑے ہونے لگے، مگر آپ نے ہمیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہم اسی حالت میں رہے اور آپ آ کر ہمارے سروں کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور اپنے قدمین شریفین ہمارے درمیان رکھ دیے تو میں نے آپ کا دایاں پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا، حضرت فاطمہ نے بایاں پاؤں تھام لیا، پھر ہم دونوں آپ کے قدمین شریفین کو سردی سے بچانے کے لیے ملنے لگے حتیٰ کہ وہ گرم ہو گئے۔ آپ نے ہمیں دعائے خیر دی اور پھر حضرت علی کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا، وہ بہترین شوہر ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی مجھے بھی دکھ دے گی اور جو اسے خوش کرے گی مجھے بھی خوش کرے گی۔ میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس حکم مصطفیٰ کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، بلکہ وہ بھی کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئی اور نہ ہی کسی بات میں میری نافرمانی کی، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ دور کرتی دکھائی دیتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشک کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے، اور گھر میں جھاڑو وغیرہ خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے دیر سے پہنچے تو نبی اکرم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ عرض کی، میں حضرت فاطمہ کے مقدس مکان کے پاس سے گزرا، وہ آٹا پیس رہی تھی اور بچہ ان کے پاس رو رہا تھا۔ میں نے عرض کی، اگر آپ چاہیں تو میں آٹا پیس دیتا ہوں، اگر چاہیں تو بچے کو سنبھال لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے بیٹے پر تم سے زیادہ مہربان ہوں، میری تاخیر کا سبب یہ تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں، میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرو اور مانگ لو یہ خدمتگار کہ تم کو کچھ مدد مل جائے۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہاں مجمع تھا اور حیا مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے حیا کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئیں۔ دوسرے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ حیا کی وجہ سے چھپ گئیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کے کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے کل ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، یہ بھی مانگنے اس لیے گئی تھی۔ بعض روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی میڈے کی ایک کھال ہے، رات میں اسے بچھا کر سوتے ہیں، صبح اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ
کو کھلاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوغا تھا۔ رات کو بچھا کر اسی پر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہو اور گھر کے کام کاج کو انجام دیتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹنا تو سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے شکم مبارک سے 3 صاحبزادگان حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن، اور 3 صاحبزادیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہم وعنہن پیدا ہوئی۔ حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت ام کلثوم کی شادی مبارک امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہوئی، جن کے شکم مبارک سے ایک فرزند حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے ہوئی، جن کے فرزند عون اور محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول تشریف لائے اور بیٹھ گئے، پھر ارشاد فرمایا فاطمہ بیمار ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیا ہم ان کی عیادت کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر آپ کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چلے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر آپ نے فرمایا اے فاطمہ کپڑا اوڑھ لو، صحابہ تیری عیادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے۔ حضور اقدس نے دروازے کے پیچھے سے ایک چادر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ ساتھ اپنا سر ڈھانپ لو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام داخل ہوئے۔ ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام تشریف لے آئے اور تعجب کرتے ہوئے آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم ہمارے پیارے نبی کی شہزادی اس حال میں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ نے کہا سنو وہ قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ عرض کیا ابا جان میں نے روٹی پکائی تھی تو آپ کے بغیر کھانے کو دل نہیں کیا، اس لیے یہ ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ محبوب لم یزل نے ارشاد فرمایا 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد کے منہ میں داخل ہو رہا ہے۔ سورج غروب ہونے سے چند گھڑیاں پہلے دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ حضرت فاطمہ اس وقت کا خاص خیال رکھتی تھی اور اپنی خادمہ کی ڈیوٹی لگا دیتی کہ وہ سورج کو دیکھتی رہیں، جب غروب ہونے لگے تو انہیں آگاہ کر دے۔ خبر ملنے کے بعد آپ دعا و استغفار میں مشغول ہو جاتی، یہاں تک کہ سورج اندھیری رات کی آغوش میں چلا جاتا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے انہیں مسلمانوں اور مسلمان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے سنا۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کی اے میری ماں کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ فرمایا اے پیارے بیٹے پہلے ہمسایہ ہے پھر گھر ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا ہے کہ وہ بسا اوقات گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس تہجد کے وقت تشریف لائے جبکہ میں اور فاطمہ سو رہے تھے۔ آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کیا تم نماز تہجد نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں، جب وہ چاہے گا تو ہم اٹھ کر پڑھ لیں گے۔ آپ واپس تشریف لے گئے اور کوئی بات نہ کی، اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے جاتے، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ہر ادا اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے خود کو ہر اعتبار سے سنت رسول کے سانچے میں ڈھال رکھا تھا۔ عادات و اطوار، سیرت و کردار، نشست و برخاست، چلنے کے انداز، گفتگو اور صداقت کلام میں آپ سیرت نبوی کا عکس اور نمونہ تھیں۔ ان کی سیرت میں فی زمانہ اغیار کے طرز زندگی کے سانچے میں فخر سے ڈھلنے والی اور آزادی نسواں کا بباگ دہن نعرہ لگانے والی مسلم خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں پیروی دشمنان اسلام کی کرنی چاہیے یا بانی اسلام کی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادت و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت مسروق سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ وہاں تشریف لے آئی تو اللہ کی قسم ان کا چلنا نبی اکرم کے چلنے سے ذرہ برابر بھی مختلف نہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے انداز گفتگو اور بیٹھنے میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔
پھر حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے سچا ان کے والد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم ان کی طرف کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کو بوسہ دیتے، پھر اپنی جگہ بیٹھتے، اور جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور حضور کا ہاتھ پکڑ لیتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بیٹھ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائی اور ان کا چلنا رسول کریم کی چال سے مشابہ تھا۔ نبی کریم نے فرمایا میری بیٹی کو مرحبا، پھر انہیں دائیں یا بائیں بٹھایا، پھر ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو وہ رونے لگی۔ میں نے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے کان میں ایک اور بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا آپ میں غم سے زیادہ خوشی میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے حضرت فاطمہ سے اس رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں رسول کریم کا راز ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ کے دوبارہ دریافت کرنے پر حضرت فاطمہ نے کہا حضور اقدس نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ حضرت جبریل ہر سال ایک مرتبہ قرآن پاک کا مجھ سے دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا۔ لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں فرتے غم سے رو پڑی۔ پھر فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا شدت غم سے فرمانے لگی رب کے بلاوے کو قبول کر لیا، ہائے بابا جان جنت الفردوس آپ کا مقام ہو گیا، ہائے بابا جان ہم جبریل کو تعزیت دیتے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے حبیب کو دفن کیا گیا تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے انس کیا تمہارے دلوں نے یہ گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ کی قبر انور پر مٹی ڈالو؟ وصال کے بعد حضرت فاطمہ نے چند اشعار کی صورت میں اپنی قلبی کیفیت کا کچھ اس طرح ذکر کیا جس کا ترجمہ ہے جس نے قبر رسول کی خاک سونگھ لی، اگر وہ زمانے بھر مہنگے ترین عطروں اور خوشبوؤں کو نہ سونگے تو کوئی نقصان کی بات نہیں۔ مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ دنوں پر ٹوٹ پڑتے تو وہ دن راتیں بن جاتے۔ حضور اقدس کے وصال ظاہری کے بعد حضرت فاطمہ پر غم کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ کی مسکراہٹ چلی گئی اور کسی نے کبھی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تمہاری وفات ہوگی۔ سرکار مدینہ کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، اپنے وصال تک صرف ایک ہی بار مسکراتی دکھی۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر شاخیں باندھ کر ایک ٹولی کی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر ان پر کپڑا تان کر خاتون جنت حضرت فاطمہ کو دکھایا۔ شہزادی کونین بہت خوش ہوئی اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو مدینہ کے تاجدار کے وصال ظاہری کے بعد بی بی فاطمہ کے ہونٹوں پر دیکھی گئی۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ نے اپنے وصال سے قبل 3 وصیتیں فرمائی۔ نمبر 1 حضرت علی کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیں، چنانچہ حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا۔ نمبر 2 جنازے پر شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ نمبر 3 جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ حضور اکرم کے وصال کے 6 مہینہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ تاجدار دو عالم کی نور نظر ام الحسنین حضرت فاطمہ زہرا کے جسم مبارک کو وصال کے بعد غسل دینے سے متعلق مختلف روایات منقول ہیں، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ اپنی مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے، سیدہ کائنات نے کہا اماں جان میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا، پھر بولی امی جان مجھے نیا لباس دیں۔
میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیا، پھر فرمایا ماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ پھر حضرت علی تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری باتیں بتائی، فرمایا خدا کی قسم انہیں کوئی نہ کھولے گا، پھر اسی غسل کفن کے ساتھ دفن فرمایا۔ ابو عبداللہ محمد بن سعد بصری خاتون جنت کے جنازے سے متعلق مندرجہ 3 روایت نقل کی ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس نے انہیں قبر میں اتارا۔ دوسری روایت حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور امام شعبی سے منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ بنت رسول کی نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اطہر میں 2 روایتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ کا مزار بقیع شریف میں ہے، دوسرا اور خاص جوار روضہ اقدس میں۔ ایک صاحب دل نے مدینہ طیبہ کے ایک عالم دین سے کہا کہ میں دونوں جگہ حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہوں، انوار پاتا ہوں۔ فرمایا یہ کریم ذاتیں جگہ کی پابند نہیں، تمہاری توجہ چاہیے، پھر نور باری ان کا کام ہے۔